حاتم مینشن میں اپنے کمرے میں موجود وہ آئینے میں کھڑا خود کو بغور ملاحظہ فرما رہا تھا۔ شامر سلطان، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیوں بار بار وہ آنکھیں دیکھنے کو دل کرتا ہے؟ کیوں وہ نام معتبر لگتا ہے؟ کیوں کان بار بار وہی آواز سننا چاہتے ہیں؟ کیوں اس کی جانب کھنچا جاتا ہوں اور سب سے بڑھ کر اسے اس کی خوشبو سے کیوں پہچان لیتا ہوں؟ کہیں مجھے محبت نہیں ناقابل یقین شامر سلطان کو کیسے کسی سے محبت ہو سکتی ہے بھلا؟ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اگر وقتی اٹریکشن ہے تو ایسا پہلے کبھی کیوں نہیں ہوا؟ اور اتنے دن ہو گئے، آخر یہ ہینگ اوور اتر کیوں نہیں جاتا میرے دل اور دماغ سے؟ اوکے رائٹ، تو شامر سلطان، تمہیں اس وائٹ وچ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو مخاطب کیا۔ تو اب کیا چاہتا ہے شامر سلطان؟ اس نے آنکھیں بند کر کے دل پر ہاتھ رکھا۔ میٹھا سا درد اب اچھا لگنے لگا تھا۔ بند آنکھوں کے پردے پر دو آنکھیں جھلملائی، وہ گہرا مسکرایا۔ دیدار اور بس دیدار، ہر وقت اسے دیکھتے رہنے کی چاہ، اور بس اس کے قریب اور اس کے آس پاس، وہ اسے میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، اسے میرے علاوہ کوئی نہ سوچے، اسے میرے علاوہ کوئی محبت نہ کرے، وہ بس میری ہو، صرف اور صرف میری۔ وہ ایک ہفتے سے یوں نہیں آ رہا تھا، بس اسے دیکھتا اور اس کا تعاقب کرتا تھا، ہر جگہ ہر وقت۔ اور یہ بات شاید حرم بھی نوٹ کر چکی تھی۔ اب بھی وہ ہبا کی کلاس میں گھبرائی سی تھی۔ ہبا، مجھے فیل ہو رہا ہے جیسے کچھ دنوں سے مجھے کوئی فالو کر رہا ہے۔ آپ کو ابھی بھی بس لگ رہا ہے؟ مجھے تو پتا ہے کہ آپ کو کوئی فالو کرتا ہے۔ ہبا لاپرواہی سے بولی۔ انہیں یہ پتا تھا کہ کوئی ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ کون ہے۔ نہ انہوں نے کبھی غور سے دیکھا تھا اور نہ کبھی ضرورت سمجھی تھی۔ تو اب کیا کرے؟ ہبا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حرم کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے۔ اوہ اٹس اوکے، آپ بھی کیوں ڈر رہی ہیں؟ 2 دن کا پیار کا بہار ہوتا ہے جو 2 جوتوں سے اتر جاتا ہے، ایسوں کا۔ ہم اسے کنفیوز کر دیں گے، پھر اگر اس نے مجھے فالو کیا تو جوتے ہی کھائے گا۔ کنفیوز وہ کیسے؟ بس دیکھتی جائیے۔ پری ایک ہفتے سے ویر کی جانب سے سکون میں تھی، مگر گھر، پاپا، پریہا، مما اور ادھر ادھر سعید اور مامی کی بے طرح یاد آتی تھی۔ وہ تنہائیوں میں چھپ چھپ کر پہلو روتی رہتی تھی، جس سے ویر اچھی طرح واقف تھا۔ اب تو ان دونوں کا سامنا بھی کم و بیش ہی ہوتا تھا۔ اگر وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، تو کیوں قید کر رکھا تھا؟ آخر آزاد کیوں نہیں کر دیتا اسے؟ ابھی شام کا وقت تھا اور گھر والوں کی یاد میں کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ دنیا کی ہر سہولت، ہر آسائش موجود تھی جہاں، مگر پھر بھی وہ مرجھائی سی تھی۔ جب بے چینی حد سے سوا ہوئی تو دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے پہلی مرتبہ اس ستمگر کے کمرے کے دروازے پر کڑی انگلیاں چٹھا رہی تھی۔ آخر ہمت کر کے ڈور ہلکا سا ناک کیا۔ یس کم ان۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ سامنے والے کی پشت زدہ سیاہ آنکھوں میں خوشگوار حیرت پل بھر کو ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ بیڈ پر ٹراؤزر ٹی شرٹ پہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے بیٹھا مصروف سا انداز تھا۔ اندر تو کوئی اور ہی جہان آباد تھا۔ ہر طرف پردے، بیڈ شیٹ بلو اور اسکائی بلو کلر کمبینیشن کی سجاوٹ تھی۔ وہ آہستگی سے آگے آئی اور سر جھکا کر بری طرح انگلیاں چٹانے لگی۔ کچھ کہنا ہے تو ادھر میری طرف دیکھ کر کہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، بڑی مشکل سے بول پائی۔ اس کی بات پر سامنے والے نے اس قدر وحشی اور سرد نگاہوں سے دیکھا کہ ایک مرتبہ تو پری کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مطلب میں ملنا چاہتی ہوں سعید بابا سے، فوراً صحیح بات بتائی گئی۔ اب کی بار سامنے والے کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ تمہیں پتہ ہے حیدر نواب ہمارے پیچھے ہی اسلام آباد چلایا تھا، اپنی پوری فیملی کو لے کر۔ 2-3 مرتبہ یہاں سلطان مینشن کے باہر بھی دیکھا گیا ہے، مگر افسوس میرے ٹائیگرز اسے نہیں دیکھ پائے، وہ صفاقی سے بولا۔ پری نے پہلو بدلا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ پھر وہ اٹھ کر پری کے پاس چھوٹے چھوٹے قدم چلتا آیا۔ اب وہ اس کے ٹھیک سامنے کھڑا پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے بغور دیکھ رہا تھا، ذرا سہمی ہاف وائٹ ڈریس میں کپ کپاتے لب۔ مگر مجھے بس مما اور پریہا سے ملنا ہے۔ پری کو پتا تھا اس ظالم کے سامنے اسے بھول کے بھی اپنے بابا کا نام نہیں لینا ہے۔
ملوا دوں گا موقع دے کر، یا پھر بولو ان دونوں کو بھی سلطان مینشن لے آتا ہوں، ہمیشہ کے لیے مجھے اور تمہیں دونوں کو ماما اور ایک بہن مل جائے گی۔ ویر نے اطمینان سے کہا۔ پری نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اب بابا سے اپنی دشمنی میں وہ بچے کچے وہ رشتے بھی چھیننے کی بات کر رہا تھا۔ بابا تو جیتے جی مر جائیں گے، نہیں انہیں ادھر ہی رہنے دے۔ ویر جس کے سامنے سے پہلی مرتبہ اپنا نام سن کر گال پر خوبصورت ڈمپل نمودار ہوا، جو کہ پری نے حیرت سے دیکھا۔ اوہو ویر، میں دنیا کے لیے ہوں، تم صرف شاہ بلایا کرو۔ مجھے ویر سے بائی والی فیلنگ آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کیا بابا کو معاف نہیں کر سکتے؟ اسے کچھ اچھے موڈ میں دیکھ کر وہ پوچھنے کی غلطی کر بیٹھی۔ سامنے والے کے تاثرات فوراً خطرناک ہوئے تھے۔ جب وہ اپنے کمرے میں وغیرہ آیا، پری تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ نواب بس کر دو، ٹھیک ہوگی۔ مجھے پتا تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، محض تمہیں تڑپانے کے لیے۔ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر پہنچانا ہوتا تو نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں نہیں باندھتا۔ بدلہ لینا ہوتا تو بدلہ پورا کر کے وہ پری کو اگلے دن ہی ہمارے پاس بھیج دیتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ سعید نے بے حد بیمار حیدر نواب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بہار میں تڑپتی میری بچی، میری گڑیا پکارتے رہے ساری رات، اور اب پھر طبیعت ہی کے سنبھلنے ہی نہیں آ رہی تھی۔ فوزیہ بیگم بھی اب تو رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ سعید اور ان کی بیوی ان کی ڈھارس بندھا رہے تھے، مگر وہ لوگ پری کو ایک بھی جھلک نہیں دیکھ پائے تھے، اور اب تو ایک اور قیامت ان پر گزر چکی تھی۔ ہائی لٹل باربی ڈال، آئی ایم یور نیو بیسٹ فرینڈ۔ ویر نے بہت مہربانی سے مسکان کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھی اس براؤن آنکھوں والی لڑکی کی جانب دوستانہ سا ہاتھ بڑھایا، جو کہ اس نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیا۔ قریب ہی جلال اپنے ڈاکٹری کوٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا اس بیمار لاغر وجود کو بغور دیکھنے میں مصروف تھا، جس کی پہلی جھلک دیکھتے ہی اس میں ایک عجیب طرح کی کشش محسوس ہوئی تھی اسے، اور یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ الوشا وہ مشکل سے بولی، ہاں وہ بھی آ جائے گی۔ یو نو واٹ، اس نے تمہارے لیے بہت بڑا سرپرائز پلان کیا ہے۔ کہتی ہے میں اپنی پری سے تب ہی ملوں گی جب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو تم ٹھیک ہوگی نا؟ پری علاج کے لیے جاؤ گی نا، جہاں الوشا اور ماما بابا بھیجیں گی تمہیں؟ اس نے اسواد میں سر ہلایا۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ میں ابھی ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ اوکے، اتنا یہ سسٹر تمہارا خیال رکھیں گی۔ انہیں بھی پرورشا اور ماما بابا نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اوکے، وہ بولی تو جلال اور ویر جلال کے کیبن میں آئے تو دا گریٹ شاہ ویر سلطان دشمن کی بیٹی کو علاج کے لیے لندن بھیجنا چاہتا ہے۔ ویر نے اس کا طنز نظر انداز کر دیا۔ بکواس بند کرو اور بتاؤ اس کے ٹھیک اور نارمل ہونے کے چانسز کیا ہے؟ مایوس کن نہیں ہیں، باقی میڈیکلز بھی دنیا پر ہوتے ہیں۔ جلال، میں تم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی تمام ذمہ داری تمہیں سونپتا ہوں۔ وہاں آقا بھی ہوں گی۔ آپریشن کے بعد اس کے نارمل ہونے کے چانسز ہیں۔ میں پری کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں، شاہ ویر نے کہا تو جلال نے عجیب نظروں سے اپنے عجیب دوست کو گھورا۔ اس نے ڈمپل کی نمائش کی تو وہ بھی ہنس دیا۔ حرم اور ہبا آج یونی میں داخل ہوئی تو پنک بالکل سیم ڈریس، سیم سینڈل، سیم حجاب کے نقاب کا سٹائل تھا۔ کوئی بھی انہیں دیکھ کر آواز سنے بغیر نہیں پہچان سکتا تھا کہ کون حرم ہے اور کون ہبا، تو اسے کنفیوز کرنے کا یہ طریقہ نکالا تھا انہوں نے۔ وہ جو کوریڈور میں اپنی حرم حور کا بغیر دیکھے عاشق دیوانہ ہو چکا تھا اور ویٹ کر رہا تھا انہیں اس طرح دیکھ کے نیچے منہ کر کے گہرا سا مسکرایا۔ ابھی ہی شامیر کا موڈ بحال ہوا تھا، نہیں تو اپنے نام نہاد دوست کا جبڑا توڑ کر آ رہا تھا۔ اس میں آنے والی تبدیلیاں تو ہر کوئی نوٹ کر رہا تھا۔ پھر جب دوستوں کو پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ سے یونی کے چکر لگا رہا ہے تو ایک بادشاہ سے بولا اور اپنی شامت بلوا بیٹھا، یار ہمیں بھی تو دکھاؤ، ہمیں بھی تو ملواؤ، ایسا کون سا مال ہے جو شامیر سلطان پاگل ہو گیا ہے؟ پھر شامیر سلطان کا غصہ اور جنون دیکھا تھا سب نے، اور آندھا کے لیے اسے چھیڑنے سے توبہ کی۔ وہ قریب سے گزری تو شامیر ان کے پیچھے گیا۔ جب اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف مڑنے کا وقت ہوا تو حرم ہبا اور ہبا حرم کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ ان کی چالاکی سمجھ کر اب پھر شرارتی ڈمپل گال پر ابھرا اور وہاں موجود کئی حسیناؤں کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔
اپنے اسٹائل حلیے سے وہ بے حد ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ حرم حور میری جان، میری زندگی، تمہیں کیا خبر کہ میں تمہیں تمہاری آہٹ اور خوشبو سے ہی تمہیں پہچان لوں، نہ پہچانوں تو میری محبت کی توہین ہوگی۔ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ مگر پھر جب شامیر حرم کے پیچھے ہی حبا کے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا بڑھا تو اب تو سچ مچ حرم کی ہوائیاں اڑی تھی۔ بھاگ کر کلاس روم میں چلے گی اور پھر وہ لیکچر ان دونوں کے ایک دوسرے کی جگہ بیزاری سے اٹینڈ کرنے پڑے۔ وہ خوف کے مارے کلاس میں ہی جمی رہی۔ آخر ہبا ہی آئی۔ ہبا اب کیا ہوگا، ہمیں تو ہمارے ٹیچرز نہیں پہچان پائے، اس نے مجھے کیسے پہچانا؟ حرم نے پہلو بدلا۔ او کامن آپی، ڈرنا بند کرے، میں ہوں نا، پیچھے ہی آتا ہے نا، کچھ کہتا تو نہیں؟ جس دن کچھ کہا میں اس کی وہ درگت بناؤں گی کہ نانی یاد آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، حرم کو تسلی ہوئی، یہ بھی سچ تھا، اس نے کبھی کچھ کہا تو نہیں تھا نا، تو پھر فکر کس بات کی؟ سلطان مینشن کا لاؤنج تھا جس میں چند عورتیں سرخ آنکھوں اور سیاہ لباس میں بین کر رہی تھی۔ دہشت ناک سسکیاں چاروں طرف سنائی دے رہی تھی۔ پری کو ان بھیانک اور ہولناک عورتوں کو کراس کر کے باہر جانا تھا۔ وہ بھاگ کر باہر جانے لگی جب کسی اندیکھی طاقت نے اسے جگڑا تھا۔ اب وہ نہ ہل سکتی تھی اور نہ ہی قدم اٹھا سکتی تھی، اور وہ ہولناک ڈراؤنی عورتیں سرخ اور ساکت پتلیوں لٹھے کی طرح سفید چہرہ سیاہ لباس میں اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ جھنجھنا کر نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ آدھی رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ پورا وجود کھلی سی پنک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے میں پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، خوف سے حلق خشک ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، جسے اب بھی یوں لگا وہ عورتیں اسے گھور رہی ہیں۔ سسکیاں اور آہٹیں سنائی دے رہی تھی جیسے ایک ہی جست میں بیڈ سے اتری۔ دوپٹہ اور چپل کے یوں ہی متوحش سی اس کمرے سے بھاگی بغیر سوچے سمجھے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا تو اور زیادہ ہوش اڑے۔ وہ بھی حالی تھا، اب تو پری لرز اٹھی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، اسٹڈی کے دروازے پر ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ درلب کی وہ جیسے درندہ کہتی تھی، اور جس سے بے تحاشا ڈرتی تھی آج دوسری چیزوں سے خوفزدہ ہو کر سہارے کے لیے اسے ہی ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اسٹڈی میں داخل ہوئی، وہ سامنے نظر آیا تو پیچھے مڑ کر دروازے کو لاک کر لیا اور پھر دروازے سے لگی بے آواز آنسو بہاتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ سامنے ہی وہ کوچ پر نیم دراز تھا، ایک بازو آنکھوں پر سینے پہ کھلی ہوئی فوٹو البم رکھے، دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھی، ایشٹرے بڑے پڑی تھی۔ وہ جانے کب سے اپنی جان سگریٹ میں جلا کر پھونک رہا تھا۔ ملگجے سے اندھیرے میں سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے سے اٹھ رہے تھے۔ پری کو سانس لینا مشکل ہوگی، اف چرسی کہیں کا۔ شدید گھٹن میں دل میں اسے ایک اور خطاب دیا اور روتے ہوئے اسے کوسا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ باری بوجھل آواز۔ آنکھوں سے بازو نہیں ہٹاتا تو نقصان، تو یقیناً ان کی وحشت و ویرانی آنکھیں دیکھ کر پری اس سے بھی ڈر جاتی۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ سسکی کس سے؟ میں تو یہاں ہوں، طنزیہ لہجہ۔ وہ لاؤنج میں مجھے سسکیاں سنائی دیتی ہیں، ڈراؤنی آہٹیں آتی ہیں، وہ سیاہ کپڑوں میں وہ مجھے ڈراتی ہیں۔ وہ بے بسی سے اپنی پریشانی بتا رہی تھی، جو ظالم اپنی جگہ سے ٹس ماس بھی نہ ہوا تھا۔ کیونکہ اس لاؤنج میں 3 خون ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے تمہیں سسکیاں سنائی دیتی ہیں، مجھے بھی سنائی دیتی ہیں۔ کیونکہ وہ لاؤنج نہیں، مقتل گاہ ہے جہاں پر 3 معصوم جانوں کی بلی چڑھائی گئی تھی۔ ایک میری ماں، دوسرا میرا باپ اور تیسری بہن جیسی کزن۔ آرام سے کہتا، وہ اس کے رہے سہے ہوش بھی اڑا چکا تھا، اپنی پوزیشن سے ہلا اب بھی نہیں۔ وہ دروازے سے اٹھ کر کوچ کے قریب گئی اور اسی ظالم کے پاس تھوڑی سی بچی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے ڈرانے کو یوں بول رہے ہیں نا؟ اور ان میں نے دل سے دعا کی کہ وہ جو بول رہا ہے اپنی بات کی نفی کرتے ہوئے کہہ دے کہ نہیں، محض تمہیں ڈرانے کا بولا تھا۔ مگر نہیں، سچ ہے یہ، اور جاننا چاہو گی وہ 3 قتل کس نے کیے؟ وہ ستمگر آج اس کی چھوٹی سی جان اپنے لفظوں سے ہی لینے پر تلا بیٹھا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جاننا۔ اگر تو اس میں پری کے بابا کا نام آتا تھا تو واقعی اسے نہیں جاننا تھا۔
وہ تلخی سے مسکرایا۔ دیکھ لو، جو باتیں تم سننا بھی نہیں چاہتی وہ میں 12 سالوں سے پل پل ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ اپنی جان پر جی رہا ہوں۔ اچھا اتنا تو سن لو کہ کیسے میری آنکھوں کے سامنے انہیں پلیز چپ ہو جائے، مجھے کچھ نہیں سننا، کچھ نہیں جاننا۔ اس نے اپنے کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھے اور سسک پڑی۔ ویر نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ بھیگی درد میں ڈوبی آنکھیں پری کو پہلی مرتبہ اس پر بے تحاشا رحم اور ترس آیا۔ فوٹو البم سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پیچھے کھسک کر اپنے قریب جگہ بنائی۔ ادھر آؤ۔ اگلے ہی پل اس کے قریب لیٹ کر پری نے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ کچھ تو سن لو یار، تاکہ میرے سینے میں رکھا یہ برسوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ اچھا پوچھو گی نہیں کہ ان معصوموں کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر وہ برسی سے بولا۔ پری نے متوحش سا ہو کر اس کے سینے پر مکے برسائے۔ مجھے کچھ نہیں پوچھنا، کچھ نہیں جانا، خاموش ہو جائیں، بالکل چپ۔ اس کے بازو پکڑ کر پیچھے کمر کو لگائے، اسے کاؤچ پر لٹا کر خود اس پر حاوی ہوا۔ اچھا سنو، وہ آہٹیں اور سسکیاں ہمیں سنائی دیتی ہیں، مگر ایک چیز ہے جو ان آوازوں کو دور کر سکتی ہے۔ کیا؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ تمہاری یہ چوڑیوں کی آواز۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گرد گردن پر جھکا اپنی وحشتیں درد شدتیں شمار کرنے لگا۔ شاہ گھبرا کر اسے پکارا، جس کی لمحہ با لمحہ جسارتیں اور بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ حکم جانے شاہ۔ جذبات اور درد سے بوجھل آواز۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھ سے، وہ پوچھ بیٹھا۔ نہیں، پتہ نہیں، اب نہیں لگے گا، وہ کہتا اسے بازو میں بھر کے اس کے بیڈ روم میں لایا، بیڈ پر نرمی سے لٹایا اور واپس مڑنے لگا۔ پری نے پھر دہشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بھیانک عورتیں خود کو پھر گھورتی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ ستمگر کمرے سے نکلتا تیزی سے اٹھ کر پھر پیچھے سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جگڑی۔ وہ ٹھٹکا رکا۔ کیا چاہتی ہو پری؟ قریب آ جاؤ۔ پھر وہ جھنجھلایا۔ وہ ایسی حالت میں کب سے اس کا ضبط آزما رہی تھی اور اب تو بس ہو چکی تھی۔ اسے پھر اپنی حالت پر رونا آیا۔ اسے بے حس کی کمر سے سر ٹکا کر سسک پڑی۔ وہ مڑا، اسے پھر اٹھایا، بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھائی، برسوں کی پیاسی رخ سیراب ہوئی۔ کمرے میں مانہیزی سی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ گونج رہی تھی۔ اب شاہ ویر سلطان کا خود کو روک پانا ناممکن تھا، کیونکہ پری کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ بڑھتی رات کے ساتھ ساتھ اس کی شدتوں میں اضافہ ہوا اور اب وہ پرسکون تھا۔ اس نے اپنی پری کے وجود میں سکون ڈھونڈ لیا، اسے چھو لیا، محسوس کر لیا۔ اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا، پری کو پا لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ تقدیر پری کو اس کے اتنے قریب لا کر ایک مرتبہ پھر سے کیا دھچکا دینے والی ہے کہ وہ پھر ٹوٹے گا، بکھرے گا، برباد ہو جائے گا۔